بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے جو ہے وہ متن کا جو خلاصہ تھا وہ پڑھ لیا تھا۔ ہاں جی، متن کا خلاصہ پڑھ لیا تھا، اور متن کے خلاصے کے بعد چند جو شارح کی عبارات تھیں ان کی اغراض بیان ہوئی تھیں۔ ہاں جی، تو آج جو بقیہ اغراض ہیں وہ ہم بیان کرتے ہیں۔ تو کیا عبارت ہے سب سے پہلے جی؟ فیما کان جوابا لسؤال محقق فی متن کی عبارت فی کے مثل زید فی مثل زیدن، فی مثل زید کیا اس کے بعد کیا ہے؟ اے فیما کان ہاں، جوابا ای فیما کانا، ای فیما کان۔ اس عبارت سے شارح علیہ الرحمہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ماتن رحمہ اللہ کا جو قول ہے فی مثل زیدن، فی مثل زید تو یہاں مثل زید سے کیا مراد ہے؟ مثل زید سے کیا مراد ہے؟ تو شارح علیہ الرحمہ نے بتا دیا کہ مثل زید سے مراد ہر وہ اسم ہے، ہر وہ اسم ہے کہ جس کے اندر قرینہ جو ہے نا جی وہ فعل محذوف پر جو قرینہ ہے وہ سوال محقق ہو، جس کے اندر فعل محذوف پر جو قرینہ ہے وہ سوال محقق ہو۔ ہاں، جس کے اندر فعل محذوف کے اوپر سوال محقق جو ہے وہ قرینہ ہو، وہ یہاں مراد ہے فی مثل زید سے۔ ہاں جی، تو ماتن نے فرمایا تھا کہ زیدن کی مثل کے اندر جو ہے وہ فعل کو کیا کیا جاتا ہے؟ حذف کیا جاتا ہے۔ تو مثل زید سے کیا مراد ہے؟ تو شارح علیہ الرحمہ نے بتا دیا کہ مثل زید سے مراد ہر وہ اسم ہے کہ جس کے اندر فعل کے حذف پر جو قرینہ ہے، فعل کے حذف پر جو قرینہ ہے وہ سوال محقق ہو، سوال محقق قرینہ ہو، یہ مراد ہے مثل زید سے، کہ جس کے اندر جو جواب کے اندر فعل کو کیا کیا گیا ہے؟ حذف کیا گیا ہے۔ جواب کے اندر فعل کو حذف کیا گیا ہے اور اس کا جو قرینہ ہے وہ سوال محقق ہے، قرینہ جو ہے وہ سوال محقق ہے۔ جی جناب، یہ من قام، کون کھڑا ہے؟ کون کھڑا ہے۔ تو ظاہر بات ہے یہاں پر جو یہ قرینہ ہے وہ سوال محقق ہی ہے۔ من قام، سوال من قام کیا گیا ہے، یہ سوال جو ہے عبارت کے اندر موجود ہے، یہ سوال عبارت کے اندر موجود ہے۔ تو اس کے جواب کے اندر مجیب نے کہا زیدن، مجیب نے کہا زیدن، تو یہاں پر اب فعل جو ہے وہ اس سے پہلے قام محذوف ہوگا، اس سے پہلے فعل قام محذوف ہوگا، اور آپ قام زیدن یعنی فعل کو ذکر کر کے قام زیدن بھی کہہ سکیں گے اور فعل کو حذف کر کے اکیلا زیدن بھی کہہ سکیں گے، دونوں طرح کہنا کیا ہوگا؟ جائز ہوگا۔ جی جناب، یعنی شرح کی عبارت کیا ہے؟ سائلن امن یقوم، سائلن امن یقوم جو ہے اس عبارت سے بھی شارح علیہ الرحمہ کی جو غرض ہے وہ ایک سوال کا جواب دینا ہے۔ اس عبارت سے شارح علیہ الرحمہ کی غرض ایک سوال کا جواب دینا ہے، لیکن سوال سے قبل ایک تمہید ہے، سوال سے قبل ایک تمہید ہے۔ وہ تمہید یہ ہے کہ بیٹا جی اگر کوئی شخص جو ہے وہ سوال کرے مل غضنفر، کہ غضنفر کیا ہے، غضنفر کیا ہے، تو مجیب اس کے جواب میں اسد کہے، مجیب اس کے جواب میں اسدن کہے، تو اب یہاں پر اسدن سے پہلے کوئی فعل محذوف نہیں، یہاں پر اسدن سے پہلے کوئی فعل محذوف نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ بھئی یہ جو غضنفر اور اسد ہیں، یہ جو غضنفر اور اسد ہیں، آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہیں مترادف ہی ہیں، دونوں کا معنی کیا ہے؟ شعر ہی ہے نا جی۔
غضنفر کا معنی بھی شیر ہے اور اسد کا معنی بھی شیر ہے اسد کا معنی بھی شیر ہے، بس فرق یہ ہے کہ جو لفظ اسد ہے وہ معروف ہے، مشہور ہے، جی اور غضنفر جو ہے وہ غیر معروف ہے غیر معروف ہے، اور ٹھیک ہے نا بھائی؟ جی تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اسد ہے جب یہ غضنفر کی تعریف لفظی بن جائے گا، جی غضنفر کی تعریف لفظی بن جائے گا تعریف لفظی بن جائے گا، تو آپ یہ جانتے ہی ہیں منطق کی کتابوں کے اندر آپ نے یہ بات پڑھی ہوئی ہے کہ جو تعریف لفظی ہوتی ہے وہ صرف مشہور لفظ کے ساتھ اس کی تفسیر کر دی جاتی ہے، اس سے کسی اپنا غیر صورت حاصلہ کو حاصل نہیں کیا جاتا ہے، اس کے اندر کسی غیر صورت حاصلہ کو حاصل نہیں کیا جاتا بلکہ محض غیر مشہور لفظ کی تفسیر کر دی جاتی ہے مشہور لفظ کے ساتھ کر دی جاتی ہے کر دی جاتی ہے۔ تو یہاں پر جب کوئی سائل جو ہے وہ سوال کرتے ہوئے کہے مل غضنفر، غضنفر کیا ہے، جی تو مجیب اس کے جواب کے اندر جب اسد کہتا ہے تو اس سے پہلے کوئی فعل معذوف نہیں ہوتا محذوف نہیں ہوتا ہے، اس سے پہلے وہ فعل معذوف نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے۔ اسی طرح بھائی جان اگر زید نامی ایک شخص ہے، جی کیا ہے؟ زید نامی ایک شخص ہے زید نامی ایک شخص ہے، تو اس کا نام ایک تو زید ہو اور اسی طرح اس کا نام جو ہے وہ قامہ بھی رکھ دیا جائے، اس کا نام کامہ بھی رکھ دیا جائے اس کا نام زید ہے اور ساتھ ساتھ اس کا نام کیا ہے؟ کامہ بھی ہے قامہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ جی تو اب اگر کوئی سائل جو ہے وہ سوال کرتے ہوئے کہے کہ من قامہ، من کامہ کہ قامہ کون ہے، قامہ کون ہے تو اس کے جواب میں اگر مجیب جو ہے وہ زیدن کہہ دے جی تو اب بتاؤ کہ یہاں زیدن سے پہلے کوئی فعل محذوف ہوگا نہیں ہے؟ نہیں یہاں فعل محذوف نہیں ہوگا نہیں ہوگا، بس یہ ہے کہ قامہ جو تھا وہ زید کا علم ہونے کی وجہ سے زید کے مترادف ہے، جی زید کا علم ہونے کی وجہ سے زید کے مترادف وہ ہے زید کے مترادف ہے، تو جس طرح اسد جو تھا وہ غضنفر کا مترادف تھا تو مل غضنفر کے جواب میں اسد کہا گیا تو اس سے پہلے کوئی فعل معذوف نہیں تھا محذوف نہیں تھا۔ اسی طرح اگر کسی شخص کا زید کا جو نام ہے وہ قامہ رکھ دیا جائے تو اب قامہ جو ہے وہ غیر معروف ہوگا اور زید کیا ہوگا؟ معروف ہوگا معروف ہوگا۔ تو اب کوئی سائل سوال کرتے ہوئے کہے من قامہ کہ قامہ کون ہے، تو مجیب اس کے جواب کے اندر جب زیدن کہے گا تو یہاں پر بھی زید سے پہلے کوئی فعل معذوف نہیں ہوگا یہ تمہید سمجھ آئی نا جی؟ ہاں، اس تمہید کے بعد اس تمہید کے بعد سوال کی تقریر یہ ہے، سوال کی تقریر یہ ہے کہ بھئی اگر قامہ جو ہے وہ زید کا علم ہونے کی وجہ سے زید کا علم ہونے کی وجہ سے زید کے مترادف ہو، اگر لفظ قامہ لفظ قامہ جو ہے وہ زید کا علم ہونے کی وجہ سے زید کے مترادف ہو اور کوئی سائل جو ہے وہ سوال کرتے ہوئے کہے من قامہ کہ قامہ کون ہے، تو اس کے جواب میں جب مجیب زیدن کہے گا تو اس سے پہلے کوئی فعل محذوف نہیں ہوگا، اس سے پہلے کوئی فعل محذوف نہیں ہوگا۔ تو جب قامہ جو ہے وہ زید کا علم ہونے کی وجہ سے زید کے مترادف ہوگا تو سائل سوال کرتے ہوئے من قامہ کہے گا تو زید مجیب جواب میں کہے گا تو اس سے پہلے فعل قامہ محذوف نہیں ہوگا۔ تو پھر ماتن رحمہ اللہ کا مطلقاً یہ فرما دینا کہ من قال من قامہ، جس شخص نے کہا کہ من قامہ من تو اس کے جواب میں جب زید کہا جائے گا تو وہاں فعل کیا ہوگا؟ محذوف ہوگا۔ یہ مطلقاً کہنا درست نہیں ہے، ایسا مطلقاً کہنا درست نہیں ہے۔ تو اس کا جواب شارح علیہ الرحمہ نے دیا ہے کہ بھئی یہاں پر ماتن رحمہ اللہ نے جو یہ کہا ہے کہ جو شخص جو ہے وہ من قامہ کہے
تو مجیب اس کے جواب میں زیدن کہے گا تو اس سے پہلے فعل قامہ کیا ہوگا؟ محذوف ہوگا۔ تو یہاں قامہ سے مراد وہ قامہ نہیں ہے، یہاں پر قامہ سے مراد وہ قامہ نہیں ہے جو زید کا علم ہونے کی وجہ سے زید کے مترادف ہو، جو زید کا علم ہونے کی وجہ سے زید کے مترادف ہو۔ یہاں وہ قامہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر تو وہ قامہ مراد ہے جو قیام سے مشتق ہے، جو قیام سے مشتق قیام سے جو ہے وہ مشتق ہے، اور جو سائل ہے وہ اس شخص کے بارے میں سوال کر رہا ہے کہ جس کے ساتھ کھڑا ہونا قائم ہے۔ اس شخص کے بارے میں سوال کر رہا ہے جس کے ساتھ کھڑا ہونا قائم ہے۔ ہاں، جو قامہ جو ہے من قامہ، اس کے ذریعے جو سائل ہے وہ اس شخص کے بارے میں سوال کر رہا ہے جس کے ساتھ کھڑا ہونا قائم ہے۔ تو جب یہاں قامہ سے وہ قامہ مراد نہیں جو زید کا علم ہونے کی وجہ سے زید کے مترادف ہو، بلکہ یہ قامہ وہ ہے جو قیام سے مشتق ہے، اور اس سے سائل کا جو مقصد ہے وہ اس شخص کے بارے میں پوچھنا ہے جس کے ساتھ قیام کھڑا ہونا کیا ہے؟ قائم ہے، جس کے ساتھ قیام یعنی کھڑا ہونا جو ہے وہ قائم ہے۔ لہٰذا پھر مصنف رحمہ اللہ کا یہ کہنا جو ہے وہ درست ہو گیا کہ جب کوئی شخص جو ہے من قامہ کہے گا تو اس کے جواب میں مجیب جب زیدن کہے گا تو اس سے پہلے فعل قامہ کیا ہوگا؟ محذوف ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، آپ اس بات کو دوبارہ سماعت فرمائیں۔ سائلاً اس عبارت سے شارح علیہ رحمہ کی جو غرض ہے وہ ایک سوال کا جواب دینا ہے۔ سوال سے قبل ایک تمہید سمجھیں، وہ تمہید یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ سوال کرتے ہوئے کہے مل غضنفر، غضنفر کیا ہے؟ غضنفر کیا ہے؟ تو مجیب جب اس کے جواب میں اسدن کہے گا تو یہاں اسد سے پہلے کوئی فعل محذوف نہیں ہوگا، یہاں اس سے کوئی فعل محذوف نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر غضنفر اور اسد دونوں سے مراد شیر ہی ہے، دونوں سے مراد شیر ہی ہے۔ یہ اسد جو ہے غضنفر کی جو ہے وہ تعریف لفظی ہے، اور فرق صرف اتنا ہے کہ غضنفر جو ہے وہ غیر معروف ہے اور اسد جو ہے وہ معروف ہے۔ تو جب غیر معروف لفظ کی تفسیر معروف لفظ کے ساتھ کی جاتی ہے تو اس کو تعریف لفظی کہتے ہیں، یہ تعریف حقیقی نہیں ہوتی، یہ تعریف حقیقی کے اندر تو آپ جانتے ہیں کہ اس کے ذریعے صورت غیر حاصلہ کو حاصل کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے صورت غیر حاصلہ کو حاصل کیا جاتا ہے، لیکن تعریف لفظی کے ذریعے کوئی صورت غیر حاصلہ کو حاصل نہیں کیا جاتا، وہ پہلے ہی معلوم ہوتی ہے، بس معروف وہ لفظ جو ہوتا ہے وہ غیر معروف ہوتا ہے تو اس کے ذریعے پھر جو تعریف لفظی ہوتی ہے تو اس کے معروف لفظ کے ساتھ تفسیر کر دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو اسی طرح جب مل غضنفر کے جواب میں جب اسدن کہا جائے تو وہاں پر اسد سے پہلے کوئی فعل معذوف نہیں ہوگا۔ تو جب لفظ قامہ جو ہے اگر زید کا نام رکھ دیا جائے، لفظ قامہ زید کا جو ہے وہ نام رکھ دیا جائے تو اب لفظ قام جو ہے وہ زید کا علم ہونے کی وجہ سے زید کے مترادف ہو جائے گا، زید کے کیا ہو جائے گا؟ مترادف ہو جائے گا۔ تو اسی جب کوئی شخص جو ہے اب سوال کرتے ہوئے کہے گا کہ من قامہ، من قامہ کہ قامہ کیا ہے، تو مجیب جب اس کے جواب میں زیدن کہے گا تو یہاں زید سے پہلے کوئی فعل محذوف نہیں ہوگا۔ تو جب اس تمہید کے بعد سوال کی تقریر یہ ہے کہ ماتن علیہ رحمہ نے جو یہ بات فرمائی ہے کہ جو شخص من قامہ کہے، جو شخص من قامہ کہے تو مجیب اس کے جواب کے اندر جب زیدن کہے گا تو وہاں فعل کیا ہوگا؟ محذوف ہوگا۔ تو ماتن کا مطلقاً یہ کہنا درست نہیں ہے، ماتن کا مطلقاً کہنا یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ بھئی جب قامہ جو ہے وہ زید کا علم ہونے کی وجہ سے زید کا مترادف بن جائے گا تو اس صورت میں جب کوئی شخص من قامہ کہے
اور مجیب اس کے جواب کے اندر زید کہے تو یہاں زید سے پہلے فعل قام محذوف نہیں ہوگا، جیسا کہ تمہید کے اندر ہم اس بات کو بیان کر چکے ہیں۔ تو شارح علیہ رحمہ نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ بھئی یہاں پر جو سائل جو ہے وہ من قامہ کہے گا، سائل جو تو یہاں قامہ سے وہ قامہ مراد نہیں جو زید کا علم ہونے کی وجہ سے زید کے مترادف ہو، یہاں ہاں بلکہ یہاں قامہ سے وہ قامہ مراد ہے جو قیام سے مشتق ہے، اور اس سے سائل جو ہے وہ اس شخص کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ جس کے ساتھ قیام یعنی کھڑا ہونا کیا ہے؟ قائم ہے۔ تو جب یہاں پر وہ قامہ مراد نہیں جو زید کا علم ہونے کی وجہ سے زید کے مترادف ہو، بلکہ اس سے جو ہے وہ قامہ مراد ہے جو قیام سے مشتق ہے، اور سائل جو ہے اس کے ذریعے اس شخص کے بارے میں سوال کر رہا ہے جس کے ساتھ کھڑا ہونا کیا ہے؟ قائم ہے۔ تو اب ماتن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو فرمایا ہے من قامہ، کہ جب کوئی شخص کہے گا کہ من قامہ کون کھڑا ہے، تو اس کے جواب کے اندر جب مجیب زید کہے گا تو اس زید سے پہلے قام فعل کیا ہوگا؟ محذوف ہوگا۔ یہ کہنا ان کا درست ہے جی۔ وَإِنَّمَا قُدِّرَ الْفِعْلُ وَإِنَّمَا قُدِّرَ الْفِعْلُ، اس عبارت سے شارح علیہ رحمہ کی غرض بھی ایک سوال کا جواب دینا ہے۔ اس عبارت سے بھی شارح علیہ رحمہ کی غرض ایک سوال کا جواب دینا ہے۔ سوال کی تقریر یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ زید سے پہلے فعل قامہ کو محذوف مانا ہے، آپ نے زید سے پہلے فعل قامہ کو محذوف مانا ہے۔ آپ نے کہا کہ جب کسی شخص نے سوال کیا کہ من قامہ کون کھڑا ہے، کون کھڑا ہے، تو جواب نے مجیب نے کہا زید کھڑا ہے، تو آپ نے کہا کہ اس سے پہلے کون سا فعل محذوف ہے؟ فعل قامہ محذوف ہے، فعل قامہ محذوف ہے۔ تو معترض کہتا ہے کہ بھئی جس طرح زید سے پہلے فعل قامہ محذوف مانا جا سکتا ہے، جس طرح زید سے پہلے فعل قامہ محذوف مانا جا سکتا ہے، اسی طرح زید کے بعد جو خبر ہے، زید کے بعد جو خبر ہے وہ بھی تو محذوف مانی جا سکتی ہے۔ جس طرح زید سے پہلے فعل قامہ محذوف مانا جا سکتا ہے، اسی طرح زید کے بعد جو خبر ہے وہ بھی محذوف مانی جا سکتی ہے۔ یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ زید کے بعد فعل قامہ محذوف ہے، اور اصل عبارت یوں ہے زید قامہ، اصل عبارت یوں ہے زید قامہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہاں پر زید سے پہلے فعل کو محذوف مانا ہے، تو زید کے بعد خبر کو محذوف کیوں نہیں مانا؟ زید سے پہلے فعل کو محذوف مانا ہے، ہاں خبر کو محذوف کیوں نہیں مانا؟ یہ تو ترجیح بلا مرجح ہے، کیونکہ مانا تو اس صورت کے اندر بھی درست ہے۔ قامہ زید کا معنی بھی کیا ہے؟ زید کھڑا ہے، اور زید قامہ کا معنی زید کھڑا ہے، ہاں جی۔ تو جس طرح زید سے قبل فعل کو محذوف مان کر قامہ زید کہنا درست تھا، اسی طرح جو زید کے بعد خبر ہے اس کو محذوف مان کر زید قامہ کہنا بھی تو کیا ہے؟ درست ہے۔ تو آپ نے اس صورت کو یعنی پہلے فعل کو محذوف ماننے والی صورت کو خبر کے محذوف ماننے والی صورت پر ترجیح کیوں دی ہے؟ ترجیح کیوں دی ہے؟ تو اس کا جواب شارح علیہ رحمہ نے دیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ بھئی یہاں پر ایک جو ہے وہ مرجح موجود ہے، ایک مرجح موجود ہے۔ ہم نے یہاں پر جو فعل کو محذوف مانا ہے، خبر کو محذوف نہیں مانا، تو یہ ترجیح بلا مرجح نہیں ہے، یہ ترجیح بلا مرجح نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ایک مرجح موجود ہے۔ وجہ ترجیح موجود ہے وہ یہ ہے بھئی جب زید سے پہلے فعل قامہ کو محذوف مانیں گے تو اس صورت کے اندر تقلیل حذف ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اس صورت میں تقلیل حذف ہوگا، حذف کم ہوگا۔ اور جب ہم زید کے بعد خبر کو محذوف مانیں اور یوں کہیں کہ زید اصل میں زید قامہ تھا، زید قامہ تھا، خبر کو محذوف مانیں، تو اس صورت کے اندر تکسیر حذف ہے،
کیا ہے؟ تکسیر حذف، فعل کو محذوف ماننے کی صورت میں تقلیل حذف، خبر کو محذوف ماننے کی صورت میں تکسیر حذف، تکسیر حذف۔ وہ تکسیر خبر کو محذوف ماننے کی صورت میں تکسیر حذف کس طرح ہے؟ وہ تکسیر حذف اس طرح ہے بھائی، اس صورت کے اندر جو زیدن ہے وہ مبتدا بنے گا، قام فعل، اور اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فاعل۔ تو اس صورت کے اندر فعل اور فاعل مکمل جملہ جو ہے، فعل اور فاعل مکمل جملہ جو ہے تو مکمل جملے کا حذف لازم آئے گا، مکمل۔ جملے کا حذف لازم آئے گا۔ اور جب ہم زید سے پہلے فعل قامہ محذوف مانیں گے تو اس صورت میں مکمل جملے کا حذف لازم نہیں آئے گا، بلکہ جملے کے ایک جز کا حذف لازم آئے گا۔ کیا ہے؟ بلکہ جملے کے ایک جز کا حذف لازم آئے گا۔ اگر آپ زید سے پہلے فعل قام محذوف مانتے ہو تو وہاں جملہ کا حذف لازم نہیں آتا، بلکہ جزء جملہ کا حذف لازم آتا ہے۔ اور اگر آپ زید کے بعد خبر کو محذوف مانتے ہو تو اس صورت کے اندر مکمل جملے کا حذف لازم آتا ہے۔ اور یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ جو جزء جملہ ہے وہ کیا ہے؟ کم ہے، اور جو مکمل جملہ ہے وہ زیادہ ہے۔ زیادہ ہے۔ تو فعل کو محذوف ماننے کی صورت میں تقلیل حذف ہوا، اور خبر کو محذوف ماننے کی صورت میں تکسیر حذف، تکسیر حذف ہوا۔ اور اس بات میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ جو تقلیل حذف ہوتا ہے وہ تکسیر حذف سے اولا ہوتا ہے، تقلیل حذف تکسیر حذف سے اولا ہوتا ہے۔ ہاں، اس وجہ سے پھر جو ہے وہ ہم نے یہاں پر فعل کو محذوف مانا ہے، خبر کو محذوف نہیں مانا، نہیں مانا ہے۔ یہ بات سمجھ آئی نا جی؟ کیا عبارت ہے جی؟ وَقَضَا يُحْذَفُ، وَقَضَا يُحْذَفُ إِلَى آخِرِهِ۔ اس عبارت سے شارع علیہ رحمہ کی غرض، اس عبارت سے شارع علیہ رحمہ کی جو غرض ہے وہ یہ بتانا ہے کہ مصنف کا قول جو لیب کا یزید ہے، مصنف کا قول جو لیب کا یزید ہے، جو لیب کا یزید ہے، اس کا جو عطف ہے وہ کس پر ہے؟ مثل زید، اس کا مثل زید پر ہے۔ اور ٹھیک ہے، جی لہذا جو باتیں جو ہیں وہ مثل زید سے پہلے آئیں گی، جی جو عبارت مثل زید سے پہلے آئے گی، وہی عبارت یہاں پر بھی آئے گی، جی وہی عبارت یہاں پر بھی آئے گی، یہاں پر بھی آئے گی۔ اور عبارت کا اب مطلب یہ بن جائے گا کہ قرینہ کے قائم ہونے کے وقت، قرینہ کے قائم ہونے کے وقت جس طرح گزشتہ مثال کے اندر، جی جس طرح گزشتہ مثال کے اندر گزشتہ مثال کے اندر فعل کو کیا کیا گیا ہے؟ جوازن حذف کیا گیا، جوازن حذف کیا گیا ہے، اسی طرح جو ہے وہ قرینہ کے قائم ہونے کے وقت جو ہے لیب کا یزید، اس مثال کے اندر بھی کیا ہے؟ قرینہ کے قائم ہونے کے وقت فعل کو جوازی طور پر کیا کیا گیا ہے؟ حذف کیا گیا، حذف کیا گیا ہے۔ قرینہ کے قائم ہونے کے وقت اس مثال کے اندر بھی فعل کو جوازی طور پر حذف کیا گیا ہے۔ ہاں، بس فرق صرف یہ ہے کہ پیچھے جو تھا وہ قرینہ جو تھا وہ سوال محقق تھا، وہ سوال محقق تھا، اور یہاں پر جو قرینہ ہے وہ سوال مقدر ہے، یہاں پر جو قرینہ ہے وہ سوال مقدر ہے۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ وہ لیب کا یزید دارع لخصومت، جی لیب کا یزید دار خصومت، چاہیے کہ یزید کو رویا جائے، رویا جائے، چاہیے کہ یزید کو رویا جائے۔ تو جب یہ کہا گیا کہ چاہیے کہ یزید کو رویا جائے تو اس پر یہ سوال پیدا ہوا بھی ٹھیک ہے یزید کو رویا تو جائے گا، جی لیکن اس کو روئے گا کون؟ اس کو روئے گا کون؟ میں یبکی ہی، اس کو کون روئے؟ اس کو کون روئے؟ کون روئے؟ تو مجیب نے اس کا جواب دے دیا دارع لخصومت، دارع لخصومت، کہ جھگڑے کے وقت عاجز ہو جانے والا شخص جو ہے اس کو روئے، روئے۔ تو اس کی جو وضاحت ہے وہ پہلے کر دی گئی ہے جی کہ جو یزید تھا وہ ان لوگوں کا جو تھا معین و مددگار تھا، ان لوگوں کا معین و مددگار تھا جو جھگڑے کے وقت جو ہے وہ عاجز آ جاتے تھے، جو جھگڑے کے وقت عاجز آ جاتے تھے۔
دشمنوں سے انتقام لینے سے وہ عاجز تھے، انتقام لینے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، تو یہ یزید جو تھا ان کی پشت پناہی کرتا تھا، ان کی مدد کرتا تھا۔ تو ظاہر بات ہے جب وہ یزید مر گیا تو اب یہ لوگ جو ہیں وہ بے یار و مددگار رہ گئے، بے سہارا رہ گئے، تو اس وجہ سے پھر یہی لوگ جو ہیں اس کو روئیں گے، یہی لوگ اس کو روئیں گے۔ تو یہاں سے یہ بات جو ہے وہ بھی اس سوال کا جواب بھی آ گیا کہ بھئی یہاں مصنف رحمہ اللہ نے دو مثالیں کیوں دی ہیں؟ ایک مثال دے دی کہ جس شخص نے کہا من قامہ، کون کھڑا ہے، تو اس کے جواب میں آ گیا زید کھڑا ہے۔ تو مثال تو ہوتی ہے ممثل لہ کی وضاحت کے لیے، مثال تو ہوتی ہے تو ممثل لہ کی وضاحت جو ہے وہ ایک مثال سے ہو جاتی ہے، ایک مثال سے ہو جاتی ہے۔ تو پھر یہ دوسری مثال دی ہے لیبقی یزید دارعا لخصومۃ، اس کی تو کوئی حاجت و ضرورت نہیں تھی، تو یہ مثال پھر کیوں پیش کی ہے؟ یہ مثال یہ تو بلا ضرورت پیش کر دی ہے، یہ تو بلا ضرورت پیش کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا جواب اس طرح ہو گیا بھئی یہ مثال جو پیش کی ہے وہ بلا ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جو اپنا چند مثالیں دی ہیں، یہاں مثالوں کے اندر جو تعدد ہے، یہاں جو مثالوں کے اندر تعدد ہے تو وہ اس وجہ سے تعدد ہے کہ یہاں جو ممثل لہ ہیں وہ بھی متعدد ہیں، یہاں پر تو یہاں پر مثالوں کا تعدد ممثل لہ کے تعدد کی وجہ سے ہے، یہاں مثالوں کا تعدد ہاں کہ جو ممثل لہ ہے وہ یہ ہے کہ قرینہ جو ہے وہ سوال محقق ہو اور قرینہ سوال مقدر ہو۔ پہلی جو مثال دی گئی ہے اس کے اندر فعل کا جو حذف ہوا ہے اس کے اندر قرینہ سوال محقق ہے، اس کے اندر قرینہ سوال محقق ہے، اور جو دوسری مثال پیش کی گئی ہے اور اس کے اندر فعل کو حذف کیا گیا ہے تو اس حذف فعل کا جو قرینہ ہے وہ سوال مقدر ہے، وہ سوال مقدر ہے۔ ہاں تو یہاں پر چونکہ ممثل لہ بھی متعدد تھے اس وجہ سے پھر مثالیں بھی متعدد دی گئی ہیں، مثالیں بھی متعدد دی گئی۔ پھر سماع بنائی للمفعول، اس عبارت سے شارح علیہ رحمہ کی جو غرض ہے وہ یہ بتانا ہے، اس عبارت سے شارح علیہ رحمہ کی غرض یہ بتانا ہے کہ جو شاعر کا شعر ہے، شاعر کا جو شعر لیبقی یزید دارعا لخصومۃ ہے، اس شعر کو کے اندر لیبقی جو ہے یہ فعل مجہول ہے، یہ فعل مجہول ہے، یہ فعل مجہول ہے، لیبقی ہے، لیبقی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ لیبقی نہیں ہے، لیبقی ہے، اور ٹھیک ہے کیونکہ اگر ہم اس کو لیبقی نہیں پڑھتے بلکہ لیبقی پڑھتے ہیں، لیبقی پڑھتے ہیں، لیبقی نہیں پڑھتے لیبقی پڑھتے ہیں، تو اس صورت کے اندر جو مثال مصنف رحمہ اللہ دینا چاہتے ہیں، جو مثال دینا چاہتے ہیں، یہ شعر پھر اس کی مثال نہیں بن سکے گا، یہ شعر پھر اس کی مثال نہیں بن سکے گا، بلکہ یہ ہماری بحث سے پھر جو ہے وہ خارج ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ ہماری بحث سے خارج ہو جائے گا، خارج ہو جائے گا۔ یہ ہماری مثال جو ہے وہ اسی صورت کے اندر بن سکتا ہے جب اس کو کیا پڑھا جائے؟ مجہول پڑھا جائے۔ اگر اس کو معروف پڑھیں گے تو پھر جو یزید ہے، جو یزید ہے وہ منصوب ہو جائے گا، پھر عبارت یوں بنے گی لیبقی یزید دارعا، لیبقی یزید دارعا لخصومۃ، لیبقی یزید کہ چاہیے کہ یزید کو جھگڑے کے وقت عاجز آنے والا شخص جو ہے وہ روئے، چاہیے کہ یزید کو لڑائی کے وقت عاجز آنے والا شخص روئے۔ اس صورت میں جو یزید ہے یہ یبکی فعل کا مفعول بن جائے گا، یبکی فعل کا مفعول بن جائے گا، اور دارعا اس کا کیا بن جائے گا؟ فاعل بن جائے گا، اور یہاں پر فعل محذوف نہیں ہوگا، یہاں پر فعل محذوف نہیں ہوگا، لہٰذا یہ ہماری بحث سے کیا ہو جائے گا؟ خارج ہو جائے گا، جبکہ یہاں پر اس شعر کو پیش کیا گیا ہے
کہ جس کے اندر فعل کو حذف کیا گیا ہو اور فعل کے حذف کا جو قرینہ ہے وہ کیا ہو؟ سوال مقدر ہو، سوال مقدر ہو، مقدر ہو، اور یہ اسی صورت میں بات بنے گی کہ جب یہاں پر لیبقا کو کیا پڑھا جائے؟ مجہول پڑھا جائے۔ کیا پڑھا جائے؟ مجہول پڑھا جائے۔ مجہول پڑھا جائے، کیونکہ جب مجہول پڑھیں گے تو پھر لیبقا فعل مجہول ہو جائے گا، یزید اس کا مفعول ما لم یسمى فاعل کیا ہوگا؟ ما لم یسمى فاعل ہو، یعنی یہ اس کا نائب فاعل بن جائے گا، اس کا نائب فاعل بن جائے گا۔ تو اب پھر معنی یہ ہوگا کہ چاہیے کہ یزید کو رویا جائے، چاہیے کہ یزید کو رویا جائے۔ تو جب یہ کہا جائے گا چاہیے کہ یزید کو رویا جائے تو پھر اسی پر سوال پیدا ہونا ہے کہ من یبکی ہی، اس کو کون روئے، اور پھر دارعن جو ہے وہ فعل محذوف کا فاعل بنے گا، لیکن اگر جو ہے وہ لیبکی پڑھ دیا جائے، فعل معروف اس کو پڑھا جائے، مجہول نہ پڑھا جائے، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ نہ سوال ہوگا اور نہ ہی دارعن فعل کا، نہ ہی دارعن کا فاعل کیا ہو، فعل کیا ہوگا؟ محذوف ہوگا۔ اس وجہ سے شارح علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ یہاں پر لیبقا جو ہے یہ کیا ہے؟ فعل مجہول ہے، فعل معروف نہیں ہے۔ پھر سن لیں اس عبارت سے شارح علیہ الرحمہ نے شعر کے اندر لفظ آیا تھا دارعن، شعر کے اندر لفظ آیا تھا دارعن، تو جو لفظ دارعن ہے، جو لفظ دارعن ہے، اس کا ایک معنی تھا مشابہن، اس کا اور اس کا ایک معنی جو ہے وہ عاجز ذلیل ہے، یعنی اس کے دو معنی تھے، لفظ دارے کے دو معنی، ایک معنی مشابہن اور ایک معنی عاجز ذلیل۔ تو شارح علیہ الرحمہ نے عاجز ذلیل کے الفاظ بڑھا کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے بھی اس شعر کے اندر جو لفظ دارعن آیا ہے یہ مشابہ کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ عاجز اور ذلیل کے معنی میں ہے، عاجز اور ذلیل کے معنی میں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ عبارت اس شارح کی سے یہ غرض ہے، یعنی معنی کا تعین کرنا مقصود ہے، معنی کا تعین کرنا مقصود ہے کہ دارعن جو ہے لفظ دارے جو ہے چونکہ مختلف معنی میں آتا تھا، اس کا معنی جو ہے مشابہ تھا، اس کا معنی عاجز اور ذلیل بھی تھا، تو شارح علیہ الرحمہ نے عاجز ذلیل کے کلمات جو ہیں وہ بڑھا کر اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا، یہ بات بتا دی کہ بھئی یہاں پر جو شعر کے اندر لفظ دارے ہے یہ مشابہ کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ عاجز اور ذلیل کے معنی میں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد کیا عبارت ہے جی؟ عاجز ذلیل، یہ بات بتا دی آگے جس کی ہم وضاحت پہلے بھی کر چکے ہیں کہ بھئی یہاں پر جو دارعن ہے، یہاں پر جو دارعن ہے یہ فعل محذوف کا کیا ہے؟ فاعل ہے، فعل، اور جو فعل یہاں پر محذوف ہے وہ ہے یبکی ہی، کیا ہے؟ یبکی ہی، اور یہاں پر جو قرینہ ہے وہ سوال مقدر ہے۔ جب یہ کہا گیا لیبقا یزید، چاہے کہ یزید کو رویا جائے، سوال پیدا ہوا من یبکی ہی، اس کو کون روئے، تو اس کا جواب دے دیا گیا دارعن لخصومت، کہ جھگڑے کے وقت عاجز آنے والا شخص اس کو روئے، جھگڑے کے وقت عاجز آنے والا شخص اس کو روئے۔ جی جناب، شارح علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ وہ اما اس عبارت سے جو ہے وہ شارح علیہ الرحمہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی جو شعر ماتن نے نقل کیا ہے، جو شعر ماتن نے نقل کیا ہے لیبقا یزید والا شعر، اس کے اندر اگرچہ ایک احتمال، اس شعر کے اندر دو احتمال ہیں، اس شعر کے اندر دو احتمال ہیں۔ ایک احتمال تو یہ ہے کہ جو لفظ لیبقا ہے، جو لفظ لیبقا ہے، اس کو مجہول پڑھا جائے، یعنی اس کو لیبقا ہی پڑھا جائے، کیا پڑھا جائے؟ لیبقا ہی پڑھا جائے، اور جو لفظ یزید ہے اس کو مرفوع پڑھا جائے، مفعول ما لم یسمى فاعلہ ہونے کی وجہ سے اس کو مرفوع پڑھا جائے، مفعول ما لم یسمى فاعلہ ہونے کی وجہ سے۔ اور اس کے اندر دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہاں پر لیبکی اس فعل کو معروف پڑھا جائے،
اس فعل کو معروف پڑھا جائے، یعنی لیب کا نہ پڑھا جائے بلکہ لیب کی پڑھا جائے۔ تو جب لیب کی پڑھیں گے تو پھر جو لفظ یزید ہے اس کو منصوب پڑھیں گے، لفظ یزید کو منصوب پڑھیں گے، کیونکہ یہ اب لیب کی کا مفعول بھی ہو جائے گا اور دارعن مرفوع ہوگا اس لیب کی کا فاعل ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اب اس صورت کے اندر ظاہر بات ہے کہ جب ہم یزید کو منصوب پڑھیں گے اپنا یبکی کا مفعول ہونے کی وجہ سے اور دارعن کو مرفوع پڑھیں گے لیبکی کا فاعل ہونے کی وجہ سے، تو یہاں پر نہ کوئی سوال ہے اور نہ ہی دارعن کا فعل کیا ہوگا، معذوف ہوگا۔ اس صورت میں یہ ہماری بحث سے کیا ہو جائے گا، خارج ہو جائے گا۔ تو اگرچہ اس شعر کے اندر احتمال دونوں ہیں، احتمال دونوں ہیں، لیکن چونکہ ماتن نے اس کو کس پیش کیا ہے یہاں پر کہ یہاں پر فعل کو جو ہے حذف کیا گیا ہے سوال مقدر کے قرینہ ہونے کی صورت میں، ہاں جی، اس وجہ سے یہاں پر اس کو جو ہے کیا پڑھا جائے گا، مجہول ہی پڑھا جائے گا تاکہ یہ مثال جو ہے وہ بن سکے، تاکہ یہ مثال بن سکے۔ اس کو مجہول معروف نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ معروف پڑھیں گے تو پھر یہ ہماری بحث سے کیا ہو جائے گا، خارج ہو جائے گا۔ اس کی وضاحت پہلے گزر چکی ہے، پہلے ہم نے یہ بات پہلے کر دی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شارح علیہ الرحمہ نے متعلق بدارعن فرمایا ہے۔ تو بھئی شعر کے اندر جو ہے وہ دارعن لخصومتن ہے، شعر کے اندر تو اس کے اندر لخصومتن جو ہے وہ جار مجرور ہے، لخصومتن اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ جار مجرور جب عبارت کے اندر واقع ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی کے متعلق ہوتا ہے، وہ جار مجرور کسی نہ کسی کے متعلق ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی اس کا متعلق ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کا متعلق ہوتا ہے، یہ جار مجرور متعلق ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی اس کا متعلق ہوتا ہے۔ یہ جار مجرور جس کے متعلق ہوں گے وہ متعلق ہوگا، وہ کیا ہوگا، متعلق ہوگا۔ تو پھر یہاں پر جو ہے لخصومتن جار مجرور کا متعلق کون ہے، یہاں پر جار مجرور کا متعلق کون ہے، ٹھیک ہے۔ تو شارح علیہ الرحمہ نے اس کا جواب دے دیا کہ اس کا جو متعلق ہے وہ کیا ہے، دارعن ہے، اس کا جو متعلق ہے وہ دارعن ہے۔ تو متعلق بدارعن کہہ کر شارح علیہ الرحمہ نے ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ سوال کی تقریر یہ ہے کہ جو شعر ماتن نے نقل کیا ہے اس شعر کے اندر جو لخصومتن ہے وہ جار مجرور ہے، اور جار مجرور جب عبارت کے اندر مذکور ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی کے متعلق ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی اس کا متعلق ہوتا ہے۔ تو یہاں اس کا جو متعلق ہے وہ کیا چیز ہے، یہ جار مجرور کس کے متعلق ہیں؟ تو شارح علیہ الرحمہ نے بتا دیا کہ یہ دارعن سے متعلق ہیں، ان کا جو متعلق ہے وہ کیا ہے، دارعن ہے۔ یہ جار مجرور جو ہے یہ ظرف لغو ہے، یہ جار مجرور ظرف لغو ہے، ٹھیک ہے جی۔ چلیں جی بیان کرو۔ یبکی اس عبارت سے شارح علیہ الرحمہ کی جو غرض ہے وہ ایک سوال کا جواب، اس عبارت سے شارح علیہ الرحمہ کی غرض ایک سوال کا جواب دے رہا ہے۔ سوال کی تقریر یہ ہے، سوال کی تقریر یہ ہے کہ بھئی شعر کے اندر دارعن لخصومتن جو ہے، شعر کے اندر جو خصومتن ہے تو اس کے اندر لخصومتن، اس کے اندر جو لخصومتن جار مجرور ہے اور اس کا جو متعلق ہے وہ کیا ہے، دارعن، اس کا متعلق دارعن ہے۔ تو جو جار مجرور کا متعلق ہوتا ہے، جو جار مجرور کا متعلق ہوتا ہے تو وہ جار مجرور کے اندر عامل ہوتا ہے، جو جار مجرور کا متعلق ہوتا ہے عامل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دارعن کا لخصومتن کے اندر کا عامل ہونا درست نہیں ہے،
یہاں پر دارعن کا لخصومتن کے لیے عامل ہونا درست نہیں ہے، اس لیے کہ دارعن جو ہے وہ اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل ہے، اور اس میں فاعل کے عمل کرنے کے لیے، اس میں فاعل کے عمل کرنے کے لیے یہ شرط ہوتی ہے کہ وہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو اور اس کا 5 چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد ہو، 5 چیزوں میں سے، اور یہاں پر دارعن کا جو اعتماد ہے وہ کسی چیز پر نہیں ہے، یہاں دارعن کا اعتماد کسی چیز پر نہیں ہے۔ تو جب یہاں پر دارعن کا اعتماد 5 چیزوں میں سے کسی چیز پر نہیں ہے، یعنی نہ مبتدا پر ہے، نہ موصوف پر ہے، نہ ذوالحال پر ہے، نہ اس سے پہلے حرف نفی ہے، نہ اس سے پہلے حمزہ استفہام ہے، وہ ٹھیک ہے، تو جب یہاں پر دارعن جو ہے اس کا اعتماد 5 چیزوں میں سے کسی پر نہیں ہے، تو پھر اس کا جو ہے وہ لخصومتن کے اندر عمل کرنا بھی درست نہیں ہوگا، اور پھر جب اس کا اس کے اندر عمل کرنا درست نہیں ہوگا، لخصومتن کو اس کے متعلق بھی نہیں کر سکتے، پھر اس کے متعلق بھی نہیں کر سکتے، اور دارعن کا اس کا متعلق نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا جواب شارح علیہ الرحمہ نے جو دیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ بھئی یہاں پر جو دارعن ہے، یہاں پر جو دارعن ہے یہ من یذل و یعجز کے معنی میں ہے، یہ من یذل و یعجز کے معنی میں ہے، تو جب یہ دارعن من یذل و یعجز کے معنی میں ہے تو پھر یذل و یعجز کیا ہے؟ فعل ہے، کیا ہے؟ فعل ہے، اور فعل کے عامل ہونے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، فعل کے عامل ہونے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، اور ٹھیک ہے، تو یہ بھی فعل کے معنی میں ہے، تو جب یہ فعل کے معنی میں ہے تو پھر اس کا دارعن کے لیے عامل ہونا بھی کیا ہے؟ درست ہے، اس کا دارعن لخصومتن کے لیے عامل ہونا کیا ہے؟ درست ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا جواب اس کا یہ بھی ہے، دوسرا جواب اس کا یہ بھی ہے کہ بھئی یہاں پر دارعن جو ہے نا جی یہ صفت ہے، اور اس کا جو موصوف ہے وہ محذوف ہے، اس کا جو موصوف ہے وہ محذوف ہے، اور وہ ہے شخصن، کیا ہے؟ شخصن ہے، ہاں عبارت بن جائے گی شخصن دارعن لخصومتن، کیا ہے؟ شخصن دارعن لخصومتن، تو جب اس کا جو موصوف ہے وہ یہاں پر محذوف ہے تو پھر اس کا اعتماد کس پر ہو گیا؟ موصوف پر ہو گیا، ہاں اس کا اعتماد موصوف پر ہو گیا، جب اس کا اعتماد موصوف پر ہو گیا تو پھر اس کا جو ہے وہ جار مجرور کے لیے عامل بننا بھی کیا ہو گیا؟ درست ہو گیا، اس کا جار مجرور کے لیے عامل بننا بھی درست ہو گیا، اور اس جواب کی طرف شارح کی عبارت کے اندر اشارہ موجود ہے، اس دوسرے جواب کی طرف شارح کی عبارت کے اندر اشارہ موجود ہے، کیونکہ ہمارے من یذل کیا ہے؟ من یذل، من سے مراد وہ شخص ہی ہے نا، من سے مراد کیا ہے؟ وہ شخص ہے، ہاں، تو اس جواب کی طرف بھی، یہ دوسرے جواب کی طرف بھی شارح کی عبارت کے اندر کیا ہے؟ اشارہ موجود ہے، اور بھئی اس سوال کا ایک اور بھی جواب دیا گیا ہے، اس سوال کا ایک اور بھی جواب دیا گیا ہے، وہ جواب یہ ہے کہ بھئی جو لنا ہے، جو لنا کہہ رہا ہوں، جو لخصومتن ہے، جو لخصومتن ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ ظرف ہے، جار مجرور کیا ہوتا ہے؟ ظرف ہوتا ہے، اور جو ظرف ہوتا ہے اس کے لیے رائحۃ من الفعل کافی ہوتی ہے، رائحۃ من الفعل کافی ہوتی ہے، اس کو تو فعل کی بو ہی کافی ہوتی ہے، اس کو فعل کی بو ہی کافی ہوتی ہے، اور ٹھیک ہے، اور پھر جو دارعن ہے اس کے اندر فعل کی بو ہے کہ نہیں ہے تو بس پھر کافی ہے، جب جار مجرور کے لیے فعل کی بو ہی کافی ہوتی ہے اور دارعن کے اندر بو فعل ہے، تو پھر لہٰذا یہ جو اس میں فاعل ہے یہ بغیر اعتماد کے بھی کیا کر سکتا ہے؟ لخصومتن کے اندر عمل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بھائی یہاں پر ایک سوال ہے جس سوال کا جواب شارح علیہ الرحمہ نے اپنی عبارت من یذل و یعجز سے دیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کبھی آپ نے یہ بات کر دی ہے کہ شعر کے اندر جو لخصومتن ہے اس کا جو متعلق ہے وہ دارعن ہے، اس کا جو متعلق ہے وہ دارعن ہے، حالانکہ دارعن کو اس کا متعلق بنانا درست
نہیں ہے، اس کو متعلق بنانا درست نہیں ہے، اس لیے کہ بھئی دارعن جو ہے وہ اسم فاعل ہے، وہ اس میں فاعل ہے، اور جو اسم فاعل ہوتا ہے اس کے عمل کرنے کے لیے دو شرطیں ہیں کہ وہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو اور 5 چیزوں میں سے کسی ایک پر اس کا کیا ہو، اعتماد ہو۔ یہاں پر دارعن اسم فاعل کا 5 چیزوں میں سے کسی پر اعتماد نہیں ہے۔ جب کسی پر بھی اعتماد نہیں ہے تو پھر لخصومت جار مجرور کو اس کا متعلق بنا دینا درست نہیں ہوگا، کیونکہ جار مجرور کا جو متعلق ہوتا ہے وہ جار مجرور میں عامل ہوتا ہے، وہ جار مجرور میں عامل ہوتا ہے، اور یہاں دارعن جو ہے یہ عامل نہیں بن سکتا، کیونکہ اس میں فاعل کے عامل بننے کے لیے جو شرائط ہوتی ہیں ان میں سے جو یہاں اعتماد والی شرط جو ہے وہ مفقود ہے، اعتماد والی جو شرط ہے وہ مفقود ہے۔ تو اس کا جواب شارح علیہ الرحمہ نے دے دیا ہے۔ اس سوال کے جو ہیں وہ مختلف جوابات ہیں۔ ایک جواب تو اس کا یہ ہے بھئی یہاں پر دارعن جو اس میں فاعل ہے بھئی یہ فعل یذلو اور یعجزو کے معنی میں ہے، یہ فعل یذلو اور یعجزو کے معنی میں ہے، تو جب یہ فعل یذلو اور یعجزو کے معنی میں ہوا تو فعل کے عمل کرنے کے لیے چونکہ کسی اعتماد کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی اعتماد کی ضرورت نہیں ہوتی، اور یہ بھی فعل کے معنی میں ہی ہے، لہٰذا پھر اس کے لیے بھی کسی اعتماد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر دارعن جو ہے یہ صفت ہے، اس کا موصوف شخص محذوف ہے، اس کا موصوف جب اس کا موصوف شخص محذوف ہے تو پھر اس کا اعتماد جو ہے موصوف پر ہو گیا، اس کا اعتماد موصوف پر ہو گیا، تو جب اس کا اعتماد موصوف پر ہو گیا ہے تو پھر اس کو لخصومت کا متعلق بنانا بھی کیا ہو گیا، درست ہو گیا۔ اور اس جواب کی طرف شارح کے قول من یذل و یعجز کے اندر اشارہ موجود ہے، کیونکہ یہاں پر شارح نے من کہا ہے اور من کا معنی بھی کیا ہے، شخص ہی ہے، من کا معنی بھی شخص۔ اور تیسرا اس کا جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ بھئی یہاں پر چونکہ لخصومت جو یہ جار مجرور ہے یہ ظرف ہے، اور جو ظرف ہوتا ہے اس کے لیے راحت من الفعل یعنی فعل کی بو بھی کافی ہوتی ہے، فعل کی بو ہی کافی ہوتی ہے، اور اس میں فاعل کے اندر بھی فعل کی بو جو ہے وہ موجود ہے، لہٰذا یہاں پر اس کو جار مجرور ظرف کے اندر عامل بننے کے لیے کسی اعتماد کی ضرورت نہیں ہے۔ مقاومت الخصماء، اس عبارت سے شارح علیہ الرحمہ کی غرض ایک سوال کا جواب دینا ہے۔ اس عبارت سے سوال کی تقریر یہ ہے کہ جب یہاں پر دارعن جو ہے یہ یذل اور یعجز کے معنی میں ہے، جب یہاں پر تو پھر لخصومت جو ہے جو اس کو دارعن کے متعلق کرنا یہ درست نہیں ہوگا، اس کو اس لیے کہ بھئی جو یعجزو ہے، جو اس کا جو صلہ ہے وہ لام نہیں آیا کرتا، اس کا لام نہیں آیا کرتا بلکہ اس کا صلہ جو ہے وہ ان آیا کرتا ہے، اس کا ٹھیک ہے۔ لہذا جب یعجزو کا صلہ جو ہے وہ لام نہیں آیا کرتا بلکہ ان آیا کرتا ہے تو پھر لخصومت جو جار مجرور ہے اس کو ٹھیک ہے۔ اس کا جواب شارح علیہ الرحمہ نے دیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ بھئی یہ یہاں پر جو لخصومت ہے، یہاں پر جو اس کا جو لام ہے یہ ان کے معنی میں ہے، اس کا جو لام ہے یہ ان کے معنی میں ہے، لہٰذا اب اعتراض وارد نہیں ہوگا۔ جی جناب علیہ الرحمہ نے جو ہے وہ یہ بات بیان فرما دی ہے کہ وہ جو اپنا جھگڑے سے عاجز آنے والا شخص ہے، جو جھگڑے سے عاجز آنے والا شخص جو ہے وہ یزید کو کیوں روئے گا، وہ فرمایا وہ یزید کو اس وجہ سے روئے گا چونکہ وہ مر گیا ہے اور وہ اس کی کیا کرتا تھا، مدد کیا کرتا تھا، اب وہ لوگ کیا رہ گئے ہیں بے یارو، مددگار رہ گئے ہیں، اس وجہ سے کیا کریں گے، وہ اس کو روئیں گے، اس وجہ سے وہ اس کو